بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق ولا یأتونک نہیں لاتے تیرے پاس بمثل کوئی مثل. یہاں مثل کا معنی لکھا ہے آپ کے پاس بحجت و شبہت. بحجت و شبہت اچھی طرح اس آیت کو سمجھنا ہے. بے حجت و شبہت نہیں پیش کرتے تیرے پاس کوئی اعتراض کوئی شبہ. ابن کثیر بے مثال اللہ مگر جئناک بالحق مگر لاتے ہیں ہم تیرے پاس بالحق بالجواب الحق بالحق بالجواب الحق بہترین جواب موقع کا جواب جو کاتے مادہ شبو فی نفسہ ہی شبو کے مادہ کو ختم کرنے والا بأحسن تفسیرا اور اضافی خوبی ہے اور بہتر ہے تفسیرا وضاحت میں اور بیان میں. الذین ولا یأتونک بمثل اس آیت کے دو معنی. ایک معنی یہی ہے جو میں نے ذکر کیا کہ نہیں پیش کرتے تیرے پاس کوئی حجت اور کوئی شبہ. جیسے اوپر 7 ان کے شبہات کا ذکر ہے اور 7 شکوے بطور حجت کے پیش ہوئے، تو وہی یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جو بھی یہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کا بہترین جواب جو شبہوں کے لیے قاطع ہے بأحسن تفسیرا. احسن خالی از تفصیل ہے، تفضیل سے خالی، جو بہترین ہے وضاحت کے اعتبار سے وہ ہم دے دیتے ہیں. اگر ولا یأتونک بمثل ہو تو یہ جواب ان کے سوال کا 7ویں کا بھی ہے. قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کا بھی، کہ یہ جتنے شبہات ان کے تدریجی ہیں تو جواب بھی اس کا تدریجی مطلوب ہے. حکمت یہی ہے. یہ تو معنی ہے جو عامت المفسرین نے کیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، اس آیت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ کسی نے اس وقت قرآن پر شبہ کیا یا معارضہ کیا یا قرآن پاک سے غلط مطلب لیا. کتنی چیزیں کہہ رہا ہوں، بولو بولو چودھریو بولو. کتنی چیزیں ہیں؟ 3. قرآن پاک پر کسی نے اعتراض کیا، کسی نے شبہ پیش کیا، یا کسی نے غلط استدلال کیا، تو اس وقت بھی قرآن نے جواب دیا. لیکن قرآن پاک کی یہ شان اعجاز ہے کہ قیامت تک کوئی باطل، کوئی بدعتی، کوئی ملحد زندیق وہ قرآن پہ اعتراض کرے گا یا قرآن پہ شبہ نکالے گا، معارضہ کرے گا یا قرآن پاک کی تحریف کرے گا، تو اس کا جواب قرآن کے اندر موجود ہوگا. اس کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود ہوگا. یہ ایک دوسرا اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے. لا یأتونک اسی لیے مضارع سے تعبیر کیا. اب اس پر سمرقندی کی عبارت ہے، معنی ہو ولا یأتونک بحجت نہیں لائیں گے تیرے پاس کوئی حجت
الا بینا لک فی القرآن ما فیہ نقض لحجتہم. آپ نے کیا سمجھا اس کے اندر؟ ولا یاتونک بزارے الا بینا لک ماضی. ہاں بھائی کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ بول کیوں نہیں رہے؟ یہ کیا ہے؟ بینا لک ماضی، لا یاتونک مضارع. تو شبو، استدلال باطل، معارضہ، سوال آتے رہیں گے، لیکن جواب پہلے ہو چکا ہے. بینا لک فی القرآن. اگر آپ کا غور ہونا، یہ عبارت مجھے بھی کئی سال بعد ملی، ذہن میں تھا میرے کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے، لیکن تائید کوئی نہیں مل رہی تھی. تو یہ عبارت ذرا دیکھیں کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِحُجَّةٍ إِلَّا بَيَّنَّا لَكَ فِي الْقُرْآنِ مَا فِيهِ نَقْضٌ لِحُجَّتِهِمْ. کہ قیامت تک کوئی آدمی قرآن سے غلط استدلال کرے گا، قرآن کی تحریف کرے گا، یا قرآن پاک کا معارضہ کرے گا، یا کوئی حجت یا شبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے قرآن میں دے رکھا ہے. بینا لک فی القرآن. اسی لیے اس مضمون کی ایک آیت لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ کوئی باطل راہ نہیں پاتا اس کے آگے سے بھی اور اس کے پیچھے سے بھی. نکالو. یہ صفحہ نمبر 899، سورت حامیم سجدہ، آیت نمبر 42. انہ لکتاب عزیز، بے شک یہ قرآن پاک لکتاب عزیز، البتہ کتاب ہے عزیز غالب، باعتبار حجت کے، یا بے مثل کتاب. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا باطل اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا ہوا ہے حکمت والے بادشاہ کی طرف سے. حمید، کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو وہ خود ہی اس کی ذاتی ستود صفات ہے. تو یہ جو آیت ہے لا یأتیہ الباطل ولا من خلفہ، نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے. یعنی اس آیت کا ایک مفہوم بالکل اسی کی طرح ہے کہ اگر کوئی باطل کوشش کرے گا، تحریف بھی باطل ہے اور معارضہ قرآن کا باطل ہے، تو جو آدمی یا جو چیز بطور باطل کے پیش کی جائے گی تو قرآن پاک کے اندر ہی اس کا جواب ہوگا، اور صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پہ صحابہ کا معاملہ ہے، تو صحابہ کے جو بعد میں آنے والے دشمن تھے، انہوں نے صحابہ کرام پہ جتنے اعتراضات کیے ہیں، اگر آپ غور کریں گے
تو ہر اعتراض کا جواب قرآن میں موجود ہے. کچھ بات سمجھ آتی ہے یا مشکل ہے؟ مثلا دشمنان صحابہ کے سب اعتراضات کا ایک مجموعی اعتراض ہے کہ صحابہ کے متعلق کہ یہ اندر سے پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے، اوپر سے نبی کے ساتھ تھے، یعنی معاذ اللہ منافق تھے اور اقتدار کی خاطر آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے. تو یہ ان کا آج کا اعتراض ہے، بعد کا اعتراض ہے. لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن پاک نے صحابہ کے ظاہر کا حال کم بیان کیا ہے اور ان کے اخلاص کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے. کبھی یریدون وجہ، کبھی یبتغون فضلا من اللہ برضوانہ، اور کبھی کہ ان کے حبب الیکم الایمان ہے، کبھی کتب فی قلوبہم الایمان ہے، کبھی الزمہم کلمۃ التقوی ہے. تو اسی طرح دوسرے عنوان جو مخالفین کے اعتراض کا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد معاذ اللہ مرتد ہوئے. تو قرآن پاک نے صحابہ کا حال کم بیان کیا، معال زیادہ بیان کیا، اور ان کے لیے جنت، اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کے احوال سب سے زیادہ بیان کیے. گویا شبہ کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے اور جواب قرآن نے پہلے دے دیا. اسی طرح توحید پہ جتنے شبہات ہونے تھے ان سب کا جواب قرآن میں موجود ہے. پیغمبر کی بشریت کا انکار بعد میں ہونا تھا. آپ کے دور میں بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد میں معاملہ برعکس ہو جائے گا اور اس میں منکرین بشریت پیدا ہوں گے. تو 104 کے قریب آیات بشریت الانبیاء کی موجود ہیں، اور پھر ان میں بھی مثال کے طور پہ آج یہ مسئلہ چلا کہ پیغمبر کا ظاہر بشر ہے اور حقیقت نور ہے. تو اب قرآن نے کیسے شبوں کو اٹھایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم یعنی حقیقت بشری. اب شبوں تو بعد میں آ رہے ہیں، اس وقت تو کوئی اس کا منکر نہیں تھا. اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ بشر ہو کے نبی کوئی نہیں بن سکتا، اور بعد والے کہنے لگے کہ آپ بشر نہیں. آپ قرآن نے بشریت کو اس انداز میں بیان کیا. اسی طرح ہمارے جو اہل بدعت للڑ برادری ہے، انہوں نے کتابیں تو لکھنی تھی 14ویں صدی میں، سماع الموتا، حیات الاموات. تو اللہ نے جواب پہلے دے دیا، اموات غیر احیاء انک لا تسمع الموتا. مولوی سرفراز نے سماع الموتا میں لکھنا تھا رایوہا رای النساء، کہ حضرت عائشہ کی رائے عام عورتوں جیسی ہے. قرآن نے جواب پہلے دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ پیغمبر کی بیویوں جیسی کوئی اور دنیا کی عورت بن ہی نہیں سکتی. تو الغرض اس آیت کا ایک مفہوم وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. قیامت تک جتنے شبہات، جتنے استدلالات باطلا، جتنی تحریفات باطلا کسی فرقہ نے بھی کرنی تھی، قرآن نے اس کا جواب پہلے دے دیا ہے. ہمارا کام ہے غور فکر اور تدبر کرنا، اور یہ جو پورا ہمارا آپ دورہ سن رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ہمارا پورا دورہ اسی چیز پر مبنی ہے کہ جس باطل نے
اور جس بدعتی نے اگر اعتراض کیا تو اس کا جواب ہم قرآن سے پیش کر رہے ہیں، اور یہ اگر سوئے نہ ہوں تو ہر جگہ پہ یہی بات چل رہی ہے. احسن تفسیرا الذین یحشرون، وہ جو الذین وہ کافر جن کا اوپر تذکرہ ہوا، یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جمع کیے جائیں گے. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں گھسیٹ کے لے جائے جامیں گے. یحشرون کا معنی گھسیٹ کے لے جائے جامیں گے. یحشرون علی وجوہہم، گھسیٹ کر لیے جائیں گے، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، الی جہنم طرف جہنم کے. اولئک شر مکانا، علی وجوہہم میں دو چیزیں، ایک ہے جو حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہے کہ کافر جائے گا جہنم میں سر کے بل چل کر، یہ حدیث سے میں تفسیر پیش کر چکا ہوں. دوسرا علی وجوہہم یہ کنایا ہے ذلت سے، ذلت اور بے عزتی سے اور تحقیر سے، کہ جمع کیے جائیں گے کافر، گھسیٹ کے لے جائے جامیں گے کافر، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، یعنی حوان اور خزج اور ذلت. اور لکھا ہے قیلا ہوا مجازن، پڑھو فائدہ لکھا ہے نمبر 1، ہوا مجازن للذلت المفرطۃ والحوان والخزج، یہ چہروں پہ جانا ہے. ہماری بولی میں بھی ہے ناک رگڑنا، فلانے آدمی کا ناک رگڑ دیا، مطلب ہے ذلیل کر دیا اور اس کو ہلکا کر دیا، ذلیل اور بے عزت کر دیا. اللہ فرماتے ہیں جہنم کی طرف جائیں گے، ایک تو گھسیٹ کے لے لیے جائیں گے اور ہوں گے بھی علی وجوہ بڑے ذلیل و خوار کر کے اور بے عزت کر کے کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اولئک شر، ثمرہ اخرویہ ہے، یہی لوگ ہیں شر مکانا. مکان کے بھی دو معنی ہیں، ایک مکان کا معنی جگہ اور دوسرا مکان کا معنی مکانت، درجہ اور مرتبہ. مکان کا معنی جگہ بھی ہے اور مکان کا معنی درجہ اور مرتبہ بھی. اولئک شر مکانا، ثمرہ اخرویہ یہی لوگ ہیں بہت برے، مکانن از روئے جگہ کے آخرت میں، باضل و سبیلا اور بہت زیادہ گمراہ ہیں، از روئے راستے یعنی مذہب کے دنیا میں، آخرت میں جگہ کے اعتبار سے برے، دنیا میں عقیدے کے اعتبار سے گندے، مذہب کے اعتبار سے گندے اور برے. یہ جو اذلو ہے اس کی تفضیل سے خالی ہے، اس لیے بہت مقام پر آپ کو اس میں تفضیل ملے گا اور تقابل سے خالی ہوگا، یعنی اس کا مفضل علیہ وہ نہیں ہوگا اور مقصود اس سے مبالغہ ہوتا ہے. اس میں تفضیل کا مقابل سے خالی ہونا کس کے لیے ہوتا ہے؟ مبالغہ کے لیے. اس کے لیے مبالغہ پیدا کیا جائے تو اذل و سبیلا، جہاں کوئی تقابل ہے، تقابل بعد نے بنایا جی مسلمانوں کی نسبت زیادہ گمراہ، تو مسلمان گمراہ ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تقابل نہیں، خالی از تفضیل، تفضیل مقابل کے لحاظ سے زیادت سے خالی ہوتا ہے، اذل و سبیلا. اور دوسرا معنی اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں
بہت برے از روئے مرتبے اور درجے کے، اور گمراہ از روئے مذہب اور مسلک کے. تو سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، تو مکان کا معنی درجہ، مرتبہ، مرتبہ کے لحاظ سے بھی بڑے بے ایمان، بڑے برے، اور عقیدہ کے لحاظ سے بھی بڑے گئے گزرے.